ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک گھنے اور خاموش جنگل کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے آس پاس پہاڑیاں، درخت اور جھرنے تھے۔ اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا ایک مہربان، خاموش طب اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن زندگی کے کچھ حادثات نے اسے تنہا اور غمگین کر دیا تھا۔ اس نے اپنے والدین اور بھائی کو ایک حادثے میں کھو دیا تھا، اور تب سے وہ ہر وقت ایک عجیب تنہائی اور اداسی کا شکار رہتی تھی۔ زارا اکثر شام کو جنگل کے کنارے بیٹھ کر سوچتی اور قدرت کی خوبصورتی کو دیکھ کر سکون حاصل کرتی۔ اسے قدرت سے بہت محبت تھی اور وہ جنگل کے ماحول سے انسیت محسوس کرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ قدرت کے قریب رہے اور دنیا کی بھاگ دوڑ سے دور نکل جائے۔ ایک دن زارا جنگل میں بہت اندر تک چلی گئی۔ اسے چلتے چلتے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی دور نکل چکی ہے۔ اچانک ایک گھنے درختوں کے درمیان اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ مڑی تو اس نے ایک بھالو کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ یہ ایک بڑا، مضبوط اور سیاہ رنگ کا بھالو تھا۔ زارا خوف سے کپکپانے لگی، مگر بھالو نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر واپس مڑ کر چلا گیا۔ زارا نے سکون کا سانس لیا، مگر کچھ لمحوں بعد وہ بھالو دوبارہ اس کے قریب آ گیا۔ زارا نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے نا؟ بھالو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زارا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے سمجھ رہا ہو۔ بھالو نے آہستہ سے اپنے سر کو ہلایا، جیسے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ زارا حیران بھی تھی اور مطمئن بھی، اور اس دن کے بعد سے وہ اکثر بھالو سے ملنے لگی۔ بھالو کا نام بابا تھا اور وہ جنگل میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے ساتھی بھالو اسے چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے، اور اب وہ تنہائی میں زندگی گزار رہا تھا۔ زارا اور بابا کی ملاقاتیں روز بروز بڑھنے لگیں، اور ان کے درمیان ایک خاموش دوستی قائم ہو گئی۔ زارا اسے اپنی باتیں سناتی اور بابا خاموشی سے سنتا رہتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تنہائی کو سمجھتے تھے۔ زارا نے محسوس کیا کہ بابا کے ساتھ وقت گزارنے سے اس کی زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ بابا اس کے لیے جنگل سے پھل اور شہد لاتا، اور زارا اس کے ساتھ بیٹھ کر قدرت کی خوبصورتی کو محسوس کرتی۔ ایک دن زارا بیمار ہو گئی اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ بابا نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کے قریب بیٹھ گیا اور اپنے سر کو زارا کے کندھے پر رکھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بابا نے جنگل سے دوائیاں تلاش کیں اور زارا کا علاج کیا۔ وہ ہر وقت زارا کے پاس رہا اور اس کا خیال رکھا۔ زارا نے محسوس کیا کہ بابا اس کے لیے کسی انسان سے کم نہیں ہے۔ زارا کی حالت بہتر ہو گئی اور اس نے بابا کا شکریہ ادا کیا۔ زارا کے دل میں بابا کے لیے ایک عجیب سی محبت پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسا تعلق جو دنیا کے کسی اور رشتے سے الگ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے تھے۔ اب زارا اور بابا جنگل میں ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ زارا نے گاؤں کو چھوڑ دیا اور وہ جنگل میں رہنے لگی۔ بابا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کا محافظ، اس کا دوست اور اس کی محبت بن گیا۔ گاؤں کے لوگ اکثر انہیں دیکھتے تو حیران ہوتے اور ان کی کہانی کو ایک عجوبہ سمجھتے۔ زارا اور بابا کی کہانی محبت، اعتماد اور دوستی کی مثال بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمی پوری کر رہے تھے، اور ان کی محبت نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ سچی محبت کی کوئی شکل سرحد نہیں ہوتی۔ اس محبت میں نہ کوئی خوف تھا، نہ شک اور نہ کوئی مفاد۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس نے انسان اور جانور کے درمیان فرق کو مٹا دیا۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ زارا اور بابا کی محبت کی کہانی سناتے ہیں اور اسے ایک ایسی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں جو بتاتی ہے کہ محبت دل سے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان سے ہو یا جانور سے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور دوستی کے لیے زبان، نسل، ذات کی کوئی قید نہیں۔